شیعوں کا، انہوں نے حقیقت میں دین پر تیشہ چلایا اور ہمیشہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے اس دور میں جب کے بعد مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، کسی ملک نے حملہ کر دیا اور ہمارے دشمن کو نقصان پہنچایا، ہمیں خوشی ہے اس پر۔ وہ کوئی حملہ کرتا، کوئی دشمن ہوتا اور وہ بھی حملہ کرتا، اگر وہ حملہ کرنے والا اسپین ہوتا یا فرانس ہوتا یا جاپان ہوتا، کوئی ہوتا، ہم خوش ہوتے کہ اس نے ایک ظالم پر حملہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر حملہ کرنے والا اپنے عقائد کے ساتھ، ان اپنی بدعقیدیوں کے ساتھ موجود ہے، جس کی تاریخ گواہ ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ ہم ان کو اپنا مقتدی سمجھیں، اپنا رہبر سمجھیں، اپنا قائد سمجھیں، تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ایمان کا۔ اسی کی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے اور ان کے جو عقائد ہیں، تقیے کو یہ اپنے اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں شامل، اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ اور میں سیاسی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ شام میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل کس نے کیا؟ یہ یہی لوگ ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے ظالم پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیوں کیا؟ اس ظالم نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ظالم پر حملہ کیا، لیکن وہ بیچارے نہتے مسلمان جن کو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی ساتھ دیتا، ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ جب صلح کی بات آئی، ایک لفظ نہیں کہا اس نے کہ ہم اسی وقت صلح کریں گے جب حملہ بند کیا جائے ان مظلوموں پر، جن پر 2 سال سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے، ان کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کے پراخے اڑائے جا رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ غلط فہمیاں ہرگز نہیں رہنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ ان سے ہمارا بنیادی اختلاف، یہ اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اتحاد تو ہمیں سب سے کرنا ہے، انسانی بنیادوں پر بھی اتحاد ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کبھی نہ کبھی ان سے بھی ہمارا اتحاد ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عقیدہ اپنے عقیدے میں بگاڑ رکھتا ہو، جو گمراہی رکھتا ہو، کیا ہم اس کے عقیدے کو قبول کر لیں گے اتحاد کے نتیجے میں؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس عقیدے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں سے آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو صاف کر لینا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بڑا کوئی قائد ہو گیا، بڑی بڑی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ سنی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں لگا رہے ہیں۔ یہ تو عین حرام چیز ہے، نامناسب چیز ہے۔ اور پھر ایسے شخص کی تصویر لگانا جو تقیے کا قائل ہو، جو سب صحابہ کا قائل ہو، جو شرک میں مبتلا ہو، وہ اپنی جبہ و دفتار سے کچھ بھی دکھائے، لیکن یاد رکھیے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا دم نہ بھرے، اور جب تک حضرات شیخین کی افضلیت کا کوئی قائل نہ ہو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہ ہو، جب تک حضرات اہل بیت کی محبت و عظمت اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس وقت تک کوئی سچا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ یقیناً ہم اس پر خوش ہیں کہ کسی نے حملہ کیا ظالم پر، اور کوئی بھی اگر اپنے اندر انسانیت رکھتا ہے اور دھڑکتا ہوا دل لگتا ہے تو ایسے ظالم کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو، ہمارے لیے اشکوئی ہے، ہمیں اس سے خوشی ہے۔ لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان ایک طرف، عقیدہ ایک طرف، اس سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ہم کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ماحول میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔